کہ جن کو صرف عذاب سنایا جائے کہ بھئی یہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا تو وہ ڈر جائیں گے، بولے یار عذاب ہوگا۔ دوسرا خوف وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بے نیازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلا خوف ہمارے لیے، اور دوسرا جو خوف ہے وہ ہم جیسوں کے لیے نہیں بلکہ وہ انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین جیسی ہستیوں کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ ہم متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام اہل سنت کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدائشی متقی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے کم سنی میں ہی اعلیٰ حضرت نے یہ جواب ارشاد فرما دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی نے بتایا تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ جو جتنا معرفت الہی میں ہوگا، جو جتنا قرب الہی میں ہوگا، اس کا تقوی اتنا ہی بلند ہوگا، وہ اتنا ہی متقی ہوگا۔ یہ فطری بات ہے۔ تو امام اہل سنت، آپ چونکہ ہمارا ایمان ہے آپ مجدد اور ایسے اللہ کے ولی جو پیدائشی اللہ کے ولی ہیں، تو کمسنی میں آپ سے یہ جملہ کہلوایا کس نے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے ذکر اللہ ہوا تو آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے، اس رب باری تعالیٰ کی شان سے آپ کا دل ڈرا، اور پھر آپ کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی۔ تو ہم نے مقررین سے ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان باتوں کو سبق کے طور پر لینا ہے اور لے کر یاد رکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دوسری بات، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے ذریعے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کے ذریعے سے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال پہنچا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے پوچھا کہ حضور، کسی امام نے بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کر پکارا۔ کسی امام نے، کسی مسجد کے مولوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے کرتے یتیم کہہ کر پکارا، تو اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آیا۔ اعلیٰ حضرت، اب ہمارے یہاں فقدان یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف اعلیٰ حضرت شاعر تھے، اعلیٰ حضرت شاعر تھے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے، اعلیٰ حضرت تو وہ ہستی تھے کہ جن پر تحقیق نہیں ہو سکی ابھی تک۔ اعلیٰ حضرت تھے کیا؟ اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون پر تحقیق نہیں ہو سکی۔ پہلے اب جناب 54 علوم و فنون پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی، پھر آیا نہیں 54 نہیں 120، پھر آیا نہیں 156۔ ابھی تک تحقیق ہی مکمل نہیں ہو سکی کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے، ابھی تک تحقیق ہی مکمل نہیں۔ یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت کی ہستی پر پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت صرف شاعر تھے، اوہو اعلیٰ حضرت نے ایسی شاعری کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ویسی شاعری کی ہے۔ بہرحال امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا نا کہ بھئی کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم کہہ کر پکارا ہے، تو میرے امام کا قلم جوش میں آیا، اور میرے امام لکھتے ہیں کیا اس مولوی کو یہ نہیں پتا کہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض، حضور اقدس قاسم النعم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی شفیع شافی عافی غفور جمیل کریم غنی خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلیل الافضال رفیع المسک ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اس مولوی کو یہ نہیں پتا کہ حضور کے اتنے اوصاف ہیں
یتیم کہہ کر پکارتا ہے تو یہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں. ہم سمجھ رہے اعلیٰ حضرت صرف شاعر ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے لم یاتی نذیرو کفینا, اعلیٰ حضرت شاعر بھی ایسے شاعر ہیں کہ آپ کے جو کلام ہیں, آپ کے کلام بھی کسی کرامت سے کم نہیں. آج تک کسی نے ایسا کلام نہیں لکھا, لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. کسی نے آج تک ایسا کلام نہیں لکھا. ہاں ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت شاعر بھی تھے, شاعر ہی تھے نہیں, اعلیٰ حضرت شاعر بھی تھے کہ ایک کلام لکھا. اور میں بتاؤں یہ کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی مرضی سے لکھا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ارشاد احبہ ناطق تھا, ناچار اس راہ پڑا جان. مجھ سے ایک سید زادے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کوئی کلام لکھیں, تو اعلیٰ حضرت نے ان کی خواہش پر ایسا کلام لکھ دیا کہ جس کلام کے ایک شعر میں 4 زبانیں شامل ہیں. یا شمس نظرت الی لیلی چوں بطیبہ رسی ارض بکونی, توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی, موری شب میں نہ دن ہو نہ جانا. یہ اعلیٰ حضرت. الروح فدا کا فزد حرقہ یک شولہ دیگر برزن عشقہ, مورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. یہ اعلیٰ حضرت. ہم سمجھے اعلیٰ حضرت صرف شاعر تھے, نہیں جناب, اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے. ہاں اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون میں ایک علم کا نام شاعری بھی تھا. اعلیٰ حضرت ماہر فلکیات بھی تھے, اعلیٰ حضرت ایسٹرولوجر, اعلیٰ حضرت سائنٹسٹ. آپ کی سائنسی تحقیقات پر جو رسائل اعلیٰ حضرت نے لکھے, آج تک دنیا کے سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ یہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ایک مدرس نے یہ ہمارا کھانا خراب کر دیا ہے. ہم صدیوں سے کہتے آ رہے تھے کہ جناب زمین گھوم رہی ہے, باقی سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. یہ کیا کر دیا امام اہل سنت نے آ کر, یہ کہتے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے, باقی چیزیں گھوم رہی ہیں. سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اور صرف ایسے ہوا میں تیر نہیں مارا. میرے امام نے اس پر قرآن سے 20 آیتیں کو دلیل کے طور پر پیش کی ہیں. اب آپ بولیں کہ جی مولوی صاحب تھے تو وہ قرآن کی دلیل پیش کریں گے. نہیں جناب, اعلیٰ حضرت نے 100 سے زیادہ سائنٹیفک ریزن دیے ہیں کہ جناب زمین اپنی جگہ رکی ہوئی ہے, باقی فلکیات گھومتے ہیں. جی 100 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں میرے امام نے. اعلیٰ حضرت صرف شاعر تھے بھائی. اعلیٰ حضرت کے کلام, اعلیٰ حضرت کے ہی کلام پڑھنے چاہیے, اور جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہیں ان کے کلام پڑھنے چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے, اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامے کیے, لیکن افسوس ہم کتنے پیچھے. اعلیٰ حضرت مدرسے کے ایک بچے کی, میں آپ کو, ایک بڑے عالم دین تھے, وہ آئے میرے امام کے مدرسے میں, اور آنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ مجھے وضو کرنی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, وضو کہاں سے کریں؟ تو فرمایا کہ بھائی وضو خانے سے کریں. المختصر جو مجھے واقعہ, تو کنویں سے وہ وضو کرنے لگے, کنویں سے وضو کرنے لگے. تو وہ چھوٹا بچہ تھا مدرسے کا, وہ آیا, قریب آیا کہ آپ عالم دین ہیں؟ بولا ہاں میں عالم ہوں. تو بولا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ بغیر اجازت آپ, یہ کس کا پانی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ بغیر اجازت وضو کر رہے ہیں, بغیر اجازت وضو کر رہے ہیں. تو وہ عالم دین تھے, انہوں نے کہا اچھا بھائی اجازت, اگر آپ کی اجازت ہو تو وضو کر لو. بولا آپ عالم دین ہیں, آپ کو اتنا نہیں پتا نابالغ بچے سے اجازت کیسے لے سکتے؟ اب وہ عالم دین تھے, انہوں نے سر پکڑ لی.
بولا جس احمد رضا کے مدرسے کے بچوں کا یہ حال ہے تو اس احمد رضا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ احمد رضا ہیں. ہم نے سوچا صرف شاعر ہیں. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت المحقق المدقق المفتی الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اس پر میرے امام نے عمل کیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امام کو وسیلہ بنا کر، ہم اپنے امام کو سیڑھی بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اور پھر آئیے، حضور سیدی غوث اعظم اعلیٰ حضرت قادری تھے، اعلیٰ حضرت قادری تھے، اعلیٰ حضرت برکاتی تھے. بولو سبحان اللہ. یہ میرے امام کی شان ہے کہ حضور، بڑی پیاری بات یاد آ گئی، یہ برکاتی ہونے کے اعتبار سے بھی آپ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے نا تو مرید کرتے ہی فوراً خلافت عطا فرما دی. مریدین نے سوال کیا، بلا حضرت یہ کیا، ہم کب سے آپ کی دہلیز پر پڑے ہیں اور ہمیں خلافت نہیں دی، ہمیں خلافت نہیں دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب سیدنا علیہ رسول آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو احمد رضا ہے کون؟ جانتے بھی ہو احمد رضا وہ ہے کہ اگر روز محشر رب مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول کیا لائے ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. احمد رضا، یہ احمد رضا ہیں جی، جن پر ان کے پیر بھی ناز کرتے ہوں. بھئی اللہ، ہم کہتے رہے ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے.